Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک نبی کے لیے ایک دعا ہے جو قبول کی جاتی ہے، چنانچہ ہر نبی نے اپنی دعا کے بارے میں جلدی کی، لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کی خاطر قیامت کے دن تک کے لیے محفوظ رکھی ہے۔ پس میری یہ دعا اگر خدا نے چاہا تو میری امت کے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچائے گی جو اس حال میں مرا کہ اس نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ صحیح مسلم میں یہ روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے جلدی کی ہے اور ہر نبی نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی ہے۔ دعا سے مراد بعض محدثین فرماتے ہیں کہ بعض نبی نے بدعا بھی مانگی ہے اور بدعا کے اندر بعض انبیاء کرام نے جلدی فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بدعا کو جو ہے جو انہوں نے اپنی قوم یا اپنی امت کے لیے مانگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدعا کو بھی قبول فرما لیا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے لیے نہ دعا مانگی ہے اور نہ میں نے اپنی امت کو جو ہے وہ بدعا دی ہے، اور میں نے یہ دعا قیامت کے دن اپنے ہر اس امتی کے لیے جس نے صرف اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، یعنی جو مسلمان ہو چاہے کتنا بھی فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، میری جو شفاعت ہے کل قیامت کے دن اس کے کام آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری جو اس سفارش کو جو ہے ان کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں نے قیامت کے لیے وہ رکھی ہے، اور انشاءاللہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بہت سارے ایسے امتی جو فاسق و فاجر ہوں گے میرے سفارش کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بخشت میں یعنی جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم اپنی امت کی فکر کے لیے جو ہے وہ دعائیں مخصوص کر رکھی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں بھی حصہ عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقام و مرتبہ ہے یعنی جسے مقام محمود کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اختیار کرنے والا بنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.